بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 اہم موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے عمران ریاض خان صاحب کی گرفتاری۔ دوسرا اہم موضوع جس پر آپ سے بات کرنی ہے وہ ہے تحریک انصاف پر جاری کریک ڈاؤن۔ تیسرا اہم موضوع جس پر آپ سے بات کرنی ہے وہ ہے پی ڈی ایم کا کل کا سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج۔ اور چوتھا اہم موضوع وہ ہے کہ آج 14 مئی تھا۔ 14 مئی کو پنجاب اور کے پی کے میں اسپیشلی پنجاب میں الیکشن ہونے تھے جو کہ نہیں ہوئے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے۔ اور پانچواں اہم موضوع جس پر آپ سے متعلق بات کرنی ہے وہ ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی آج کی پریس کانفرنس۔ سب سے پہلے ایشو کی طرف آتے ہیں، وہ ہے عمران ریاض خان صاحب کی گرفتاری۔ 5 دن ہو چکے ہیں، کوئی ادارہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عمران ریاض خان صاحب ان کے پاس ہیں۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے انہیں گرفتار کیا پنجاب پولیس نے، لیکن جب لاہور ہائی کورٹ میں آئی جی پنجاب پولیس کو طلب کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں عمران ریاض خان صاحب ہمارے پاس نہیں، ہم نے گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد ایم پی او یعنی مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت 1 ماہ کے لیے نظر بند کیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے ان کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد نیب، ایف آئی اے، باقی تمام متعلقہ محکمے جو ہیں وہ بھی اس چیز کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہیں اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عمران ریاض خان صاحب ان کے پاس گرفتار ہیں یا ان کے پاس نظر بند ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب کہاں گئے؟ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ پچھلے 5 دن سے ان کا خاندان مختلف کورٹ میں، مختلف کچہریوں میں ان کے وکلاء پھر رہے ہیں۔ نہ ہی ان کو خاندان کے کسی فرد کو ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ ہی ان کے کسی وکلاء کو ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی سنگین اور سنجیدہ مسئلہ ہے۔ کسی بھی صحافی کو اس طرح سے اٹھا لینا، آپ بے شک ان کے بولنے کے انداز سے، الفاظ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کی آواز بند کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ آج لاہور پریس کلب کے سامنے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا، مختلف صحافی وہاں پر موجود تھے، اقرار الحسن صاحب موجود تھے۔ اقرار الحسن نے بڑی جاندار تقریر کی اور عمران ریاض خان صاحب کی محفوظ بازیابی کے لیے دعائیں بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کا لاہے عمل بھی دیا، کورٹ میں ہر جگہ جانے کا بھی اشارہ دیا۔ دوسری اہم ڈیولپمنٹ تحریک انصاف پر جاری حکومتی کریک ڈاؤن کے حوالے سے ہے۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ گرفتار ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی بھی تقریباً ساری لیڈرشپ گرفتار تھی، خواتین بھی گرفتار تھی، یاسمین راشد صاحبہ گرفتار تھی۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج پنجاب میں میاں محمود الرشید صاحب کو گرفتار کیا گیا جو کہ سابقہ صوبائی وزیر بلدیات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف لاہور کے صدر شیخ امتیاز صاحب کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ شیخ امتیاز صاحب گھر پر نہ ہونے کی وجہ سے بچ نکلے، جبکہ ان کے 16 سالہ بچے کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ جو طریقہ واردات چل پڑا ہے حکومت کی طرف سے، نہ معلوم افراد کی طرف سے، یا ہم اس کو جو بھی کہیں، تحریک انصاف کے لوگوں پر جو ہے متعدد پرچے درج کرائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے لوگ کبھی رات کے وقت کبھی دن کے وقت چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سیاست کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب گرفتار ہیں، آج ان کی چھوٹی چھوٹی ننھی بچیاں جو تھیں وہ انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے پاپا کو مس کر رہی ہیں۔ اس طرح کے حالات سیاست میں کوئی اچھا جسچر نہیں چھوڑتے، یہ سیاسی روایات کے بالکل خلاف ہے، اور نہ ہی اس طرح سے سیاست اور جمہوریت کی فتح ہونی ہے۔ یہ جو نقش ہیں، یہ جو نقش ابھی رقم ہو رہے ہیں، یا یہ جو حالات ابھی رقم ہوتے جا رہے ہیں، یہ سیاست کو آلودہ کر رہے ہیں، اور اس کے اثرات آپ دیکھیں گے آنے والی نسلوں اور آنے والے وقت پر بھی پڑیں گے۔ تیسری اہم ڈیولپمنٹ وہ ہے سپریم کورٹ کے آگے پی ڈی ایم کا دھرنا۔ چونکہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سپریم کورٹ کی طرف سے ریلیف ملا ہے وہ غیر قانونی ملا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے من پسند بینچ بنایا، اور من پسند بینچ کے ذریعے من پسند فیصلے کے تحت اپنے ہی من پسند شخص کو ریلیز کر دیا۔ اس کے تحت انہوں نے جو ہے اپنی ایک پوری حکمت عملی بنائی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کل لاہور سے اسلام آباد پہنچی ہیں، مسلم لیگ نون کی طرف سے وہ اس احتجاج کو لیڈ کریں گی۔ فضل الرحمان صاحب کے جو انصار الاسلام کے جتھے ہیں، جو کارکن ہیں، ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے پورے پاکستان سے، وہ بھی جا رہے ہیں۔ فضل الرحمان کی پارٹی کی طرف سے 6 رکنی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ سپریم کورٹ کے آگے دھرنا جو ہے لمبا بھی ہو سکتا ہے، رہائش کے لیے آپ لوگ اپنے پاس کچھ کپڑے بھی لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری اشیاء ہیں، اگر کوئی بیمار ہے وہ میڈیسن بھی اپنے ساتھ لائیں۔ تو کل اور اس کے ساتھ ساتھ کل ہی سپریم کورٹ میں سماعت بھی ہے، جو کہ حکومت کی طرف سے توہین عدالت کی گئی ہے۔ عدالتی احکامات کو بالکل ردی میں پھینک دیا گیا ہے، نہ ہی انہیں ویلیو دی گئی ہے، نہ ہی وقت دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کو جو سماعت ہوتی ہے، یہ پی ڈی ایم کا جو دھرنا ہے وہ کل کی ہونے والی سماعت پر
کس قدر اپنا اثر چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حکومتی وزراء نے اور حکومتی پارلیمنٹیرینز، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی سے، پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوں، جے یو آئی سے ہوں، اے این پی سے ہوں، ایم کیو ایم سے ہوں، انہوں نے تمام اپنے ایم این ایز کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ بھی اس احتجاج میں بھرپور شرکت کریں گے۔ اور چوتھی اور سب سے لاسٹ جو خبر میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ ہے محسن نقوی کی آج کی پریس کانفرنس۔ محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ آفیشلی طور پر 12 جنوری کو پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہوئی تھی اور 12 مئی کو ان کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے۔ وہ ابھی تحریک انصاف کے اور جو باقی کچھ انڈیپینڈنس لائر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی ابھی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر غیر قانونی طور پر براجم ہے، انہیں یہ عہدہ زیب نہیں دیتا، چونکہ آئینی بندش 90 دن کی ہے اور 90 دن پورے ہو چکے ہیں، جس کے باعث یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ابھی اپنا عہدہ برقرار لیکن نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد انہوں نے جو جناح ہاؤس پر لاہور میں جو اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں جو فوجی املاک اور اس کے ساتھ جو املاک کو نقصان پہنچایا گیا اس کا انہوں نے ٹوٹل تخمینہ بھی بتایا۔ ان کے بقول تقریباً 600 کروڑ روپے کا نقصان کر دیا تحریک انصاف کی جماعت نے اور تحریک انصاف کے مسلح جتھوں نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کے لوگ جنہوں نے پبلک عامہ کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے لوگوں کی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا، لوگوں کو پابند کیا ہے، بعض جگہ پر جو انہوں نے ایمبولینسز جلائی ہیں، اس طرح کے واقعات کرنے والے جو کارکن ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، وہ کسی صورت رعایت کے مستحق نہیں ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے گی۔ کل کی ہیپننگز، کل کا بڑا سیاسی طور پر بڑا گرم دن ہے، سپریم کورٹ میں احتجاج بھی ہونا ہے، سپریم کورٹ میں سماعت بھی ہے۔ آج تک اتنا ہی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔